عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ خیر کے سلسلے ہیں اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارے ملک میں مکاتب کا، مدارس کا، مساجد کا وجود اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جن جگہوں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے ادبر الشیطان وَلَهُ الذُّرَاتُ، تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جن علاقوں میں یہ مسجدیں ہیں، یہ مدرسے ہیں، اللہ کے نام لینے کی جگہ ہیں، آذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، یہاں شیطان کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ آپ مغرب میں جاؤ، ان ملکوں کا سفر کرو تو وہاں وحشت ہے، وہاں دل ڈوبتا ہے، اور وہاں انسان خیالی طور پہ، جذباتی طور پہ پریشان ہے۔ کئی دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جو لوگ اپنے ملکوں کے حالات بتاتے ہیں، باوجود اتنی ترقی کے وہ لوگ خودکشیاں چاہتے ہیں کہ وہ دلی طور پہ پریشان ہیں، تنگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو برکتیں اللہ نے یہاں دی ہیں یہ ان کے پاس نہیں۔ تو ان اداروں کی، ان سلسلوں کی قدر کی جائے، اور جہاں تک ممکن ہو ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی، ان کا تعاون کرنا۔ جب تک یہ ادارے موجود ہیں، مساجد کا نظام موجود ہے، تب تک میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہماری نسلوں میں یہ دین، یہ کلمہ موجود ہے۔ جہاں ان اداروں کا وجود نہیں ہے وہاں کی نسلیں ہاتھ دھو بیٹھی ہیں دین سے۔ آپ نے تبلیغ والوں سے کتنی کارگزاریاں سن لی، برازیل کی، میکسیکو کی، امریکہ کی، جرمنی کی۔ وہاں عرب لوگ آئے ہجرت کر کے اپنے ملکوں سے اور ان ملکوں میں آ کے آباد ہوئے، لیکن وہاں یہ مدرسے، مساجد، خانقاہوں کا نظام نہیں ہے۔ اب وہ ہیں تو نسلیں صحابہ کی، اولادیں ہیں وہ صحابہ کی، لیکن اب ان کو سوائے اپنے کلمے کے اور کچھ پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ ایسے لوگوں سے بھی لوگ ملاقات بتاتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا میں کوئی کلمہ پڑھتا تھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں اسلام کیا ہے۔ تو جن علاقوں میں اللہ نے یہ مساجد، مدارس، خانقاہیں، تبلیغ، آتی جاتی جماعتیں، یہ کچھ سلسلے قائم کیے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ جب تک یہ موجود ہیں انشاءاللہ ہماری نسلوں کا دین محفوظ ہے، اور جب یہ وجود ختم ہو جائے گا تو سمجھو ہماری نسلیں دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس لیے ان جگہوں کو، ان افراد کو، ان علماء کو، ان قراء کو، ان حفاظ کو اللہ کی نعمت سمجھنا، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے تعاون کے لیے کھڑے ہونا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے ہر پریشانی میں، اچھے برے حال میں ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی توفیق بھی ہے، اللہ کا انعام بھی ہے۔ جن لوگوں نے ان سلسلوں کو قائم رکھا، آج وہ قبروں میں چلے، پتہ نہیں کتنے علماء دنیا سے گئے، اب ان کے شاگرد ہیں، آگے ان کے شاگرد ہیں، آگے ان کے شاگرد ہیں، یہ سلسلے چل رہے ہیں اور ان کی قبروں تک اجر اور ثواب جا رہا ہے۔ اگر ہمارے کہنے سننے سے، کسی کے ساتھ حوصلہ افزائی کر دینے سے یہ سلسلے چلتے رہے اور یوں حفاظ، علماء اور قراء تیار ہوتے رہے، کل ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کی اعوذ باللہ، ان کی پڑھی بسم اللہ، ان کی پڑھی سورۃ فاتحہ وہ انشاءاللہ ہمارے قبروں میں ہم تک پہنچتی رہے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، خاص طور پہ مبارک کے قابل ہیں وہ بچے جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا من حفظ القرآن فقد ادرج بین جنبیہ النبوہ، جس نے قرآن یاد کر لیا گویا اس نے نبوت کو اپنے سینے میں اتار لیا۔ غیر انہ لا یوحی الیہ، فرق اتنا ہے کہ نبی پہ وحی آتی ہے اور حافظ پہ وحی نہیں آتی، ورنہ جو نبی کے سینے میں علوم اور حکمتیں ہیں وہی کلام ایک حافظ کے سینے میں ہیں، وہی حکمتیں، وہی علوم موجود ہیں۔ تو
تو یہ حافظ بننے والے بچے، یہ قاری بننے والے بچے، یہ بھی مبارک کے مستحق ہیں، اور ان کے والدین بھی مبارک کے مستحق ہیں، اور جن افراد کی محنت سے یہ تیار ہوئے وہ بھی مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ ان سلسلوں کو قائم رکھے اور ان افراد کو اللہ سلامت رکھے اور عافیت، تندرستی، صحت، ایمان، انعام والی زندگی ان کو دیے رکھے، اور ان کے ہر خیر شر میں ان کے ساتھ اپنی رحمت کو شامل حال فرمائے۔ ہاں بالکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ان اداروں کے معاونین ہیں، جو مخلصین ہیں، یہ انہی کی محنتوں سے یہ ادارے قائم ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں، دستار بندی ہو جائے گی۔ ایک باپ ہے نا، وہ اپنے بچے پہ بچپن سے محنت کرتا ہے، چھوٹے سے کو سکول چھوڑ کے آتا ہے، پھر اس کے انعام، اس کے امتحان، اس کے نمبر، اس کے گریڈ، وہ ہر چیز چیک کرتا رہتا ہے۔ کیوں اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کل کو یہ بڑا ہوگا، کسی نوکری لگ جائے گا، اچھی تنخواہ پہ چلا جائے گا، اچھی پوسٹ پہ چلا جائے گا تو مجھے فائدہ ہوگا، اس لیے اتنی بچپن سے محنت چل رہی ہے۔ اچھا اس باپ سے پوچھو جب تو دنیا سے چلا جائے گا تو اس بچے کی تنخواہ تیرے پاس آئے گی؟ وہ کہتا نہیں۔ اس بچے کو ملنے والا پروٹوکول تجھے ملے گا؟ وہ کہتا نہیں۔ اس بچے پہ کی جانے والی محنت کا جو پھل سمر کا ٹائم آئے گا اس میں تجھے کچھ ملے گا؟ وہ کہتا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر یہی بچہ حافظ بن رہا ہے، یہی بچہ عالم بن رہا ہے، اور ہمارا اس پہ جان لگ رہا ہے، مال لگ رہا ہے، ہماری اس پہ محنت لگ رہی ہے، ہم کھپائی کر رہے ہیں، تو کل ہم قبروں میں پڑے ہوں گے اور یہ ان کی پڑھی ہوئی فاتحہ اور ان کا پڑھا ہوا درود اور ان کی پڑھی ہوئی اعوذ باللہ بسم اللہ وہ ہماری قبروں میں ہمارے پاس آ رہی ہوگی۔ تو یہ جتنے خیر کے سلسلے ہیں ان میں اپنے آپ کو لگانا، ان میں تعاون کرنا، یہ اصل میں اپنی آخرت بنانا، یہ اصل میں اپنی قبر بنانا، یہ اصل میں اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ یہ فائدہ ہمیں نظر موت کے بعد آئے گا۔ پیسہ ہمیں نظر آتا ہے، پروٹوکول ہمیں نظر آتے ہیں، سیٹیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک سلسلہ ایسا ہے جو مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ ہمارا ایمان ایک خبر پہ ہے، ایک نظر پہ ہے۔ نظر یہ کہتی ہے کہ پیسے سے کام ہوتے ہیں، خبر یہ بتاتی ہے کہ کام اللہ کرتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ نظر یہ بتاتی ہے بڑی سیٹ مل گئی تو یہ کامیاب ہو گیا، خبر یہ بتاتی ہے کہ جنت مل گئی تو پھر کامیاب ہو گیا۔ تو ہم ایمان خبر پہ رکھتے ہیں، نظر پہ نہیں رکھتے۔ لہٰذا اگر آخرت بن گئی اور جن افراد نے اس پہ محنت کی وہ اس میں شریک ہو گئے تو ہم سب کی آخرت میں بھلا ہو گیا، فائدہ ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ان محنتوں میں ہم خود نہ لگ سکے یا ان محنتوں کو کھڑا کرنے میں ہم شریک نہ ہوئے، بلکہ کہیں اللہ نہ کرے ہم رکاوٹ بن گئے، تو کل یہ خسارے لوٹ کے ہمارے پاس، ہماری نسلوں کے پاس آئیں گے۔ اللہ رب العزت ان سلسلوں کو بھی قائم فرمائے، اور ان سلسلوں کو کھڑا کرنے میں جن لوگوں کا کردار ہے، محنت ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ یہ ادارے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آپ کے تعاون سے قائم ہیں، اس لیے ان کی خیر خبر رکھنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ شامل حال رہنا، ان کی محنتوں میں شریک ہونا، یہ اپنی قبر بنانا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے، اپنی جنت بنانا ہے۔ جو آج حافظ بنا ہے یہ کل کتنوں کے حفظ کا سبب بنے گا، اور وہ فائدہ لوٹ کے کہاں جائے گا؟ آج قاری صاحب نے کتنوں کو حفظ کروایا، ان کو بھی تو کسی نے حفظ کروایا، اور جو کروانے والا اس کو بھی کسی نے حفظ کروایا۔ تو پتہ نہیں یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور کہاں تک چلے گا۔ اللہ ان سلسلوں کو قائم دائم فرمائے۔ میں انہی کلمات پہ اپنی بات کو ختم فرماتا ہوں۔ اللہ آپ سب کا بیٹھنا، باتوں کو سننا، ہمارا کہنا قبول فرمائے۔ اس دستار بندی میں شریک ہوں، یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ ان بچوں کو ہماری اگلی نسل خیر بنائے اور ان سے اپنے دین کا کام